صرف 3 دن سورت قریش کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ سورت قریش کے اس عمل سے لاکھوں کے مالک بن جاؤ گے، کیونکہ یہ سورت وہ ہے جو آندھی اور طوفانوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ جو بندہ اس سورت مبارکہ کو عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اس بندے کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا اس کی زندگی بدلی ہے، کیونکہ یہ سورت کوئی عام سورت نہیں ہے۔ جو بھی میرا بھائی یا بہن اس سورت مبارکہ کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے، اس بندے کا بند کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو یا روز بروز نقصان ہو رہا ہو یا جو مقروض ہے، فوری طور پر صرف 3 دن کے اندر اندر اس کا سارا کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اس کا بند کاروبار کھل جاتا ہے اور ہر میدان میں اس بندے کو کامیابی ملتی ہے۔ سب سے بڑی اور اہم چیز میں اگر آپ کو بتاؤں اس صورت کے کمال، تو اس صورت سے آپ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، دشمنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے اگر کوئی بھی بندہ دوران سفر پڑھ لے اور اس کے پاس سواری نہ ہو تو فوراً سواری کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، زندگی بھر کے لیے ہم اس صورت مبارکہ سے کیسے کیسے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی کیسی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، کیونکہ جس نے اس عمل کو کیا وہ آج زندگی کی تمام تر خوشیاں حاصل کر چکا ہے، زندگی کی وہ کھوئی ہوئی رونق حاصل کر چکا ہے اور اپنے مقدر کو سنوار چکا ہے، اپنی قسمت کو سنوار چکا ہے۔ یقیناً وہ شخص اپنے مقدر پر رشک کرتا ہے، وہ اپنے مقدر پر فخر کرتا ہے جو بھی بندہ صرف 3 دن تک مسلسل بغیر کسی ناغے کے سورت قریش کا یہ عمل کرتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیسے ہے، اس کی ترتیب اور پڑھنے کا طریقہ ہم آپ کو آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر کسی کا کوئی جانی دشمن ہے، اگر ہر وقت نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے دفع ہو جائے، اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا پائے، تو ناظرین محترم، اگر کوئی آپ کے سخت قسم کے دشمن ہیں جن سے آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کی جان نہ لے لیں، آپ نے سورت قریش کا یہ عمل ضرور کر کے نکلنا ہے۔ یہ آپ دوران سفر بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے جس مرضی کونے میں ہیں وہیں یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر زہر بھی پی لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ بھی اثر نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ عمل کتنی شان اور عظمت کا مالک ہے اور کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے، پھر اس نے وہ مقام حاصل کیا جو آج تک لوگ حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ جس نے بھی سورت قریش کو پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پڑھنے والے کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے، کیونکہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس کو پڑھے گا اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں بھی کی جائیں گی جنہوں نے کعبے کا طواف کیا یا وہاں کا اعتکاف کیا۔ جس بندے کو اعتکاف اور طواف کرنے والوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے، وہ بندہ کتنے مقام و مرتبہ اور کتنا اللہ کے ہاں مقرب ہوگا۔ امام جعفر صادق اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرے گا، عالم جنت کی سواری پر سوار کر کے اللہ اس کو محفوظ کرے گا اور نور کے دسترخواں پر اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ جو نور کے دسترخواں پر بیٹھ کر قیامت میں کھانا کھائے گا، اور جو بھی بندہ اس سورت مبارکہ کو یہاں دنیا میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں اس کو ایسے ایسے دسترخوان عطا فرماتا ہے کہ اس نے اس سے پہلے نہ دیکھے ہوتے ہیں اور نہ کوئی بھی وہ دیکھ پاتا ہے۔ اب آپ نے یہ 3 دن جو عمل میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں، اس عمل کے کرنے کے بعد کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں جو ترتیب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ انعام میسر ہونے لگتے ہیں، اور آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے اپنا کسی بھی قسم کا مقصد ہو، خواہشات ہو یا حاجت ہو، کوئی بھی دنیا کی حاجت وغیرہ ہے، انشاءاللہ 3 دن پورے نہیں ہوں گے، یعنی 3 دن کا عمل مکمل بھی نہیں ہوگا، اور وہ تمام کی تمام حاجتیں، خواہشات صرف اور صرف 3 دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ وہ تمام کے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جتنا بھی مرضی مقصد بڑا ہو، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا مرضی بڑا کام ہو جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس عمل کی بدولت وہ سب کچھ بھی آپ کو مل جائے گا۔ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے،
نماز عصر جب آپ ادا کر لیں، نماز عصر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، مختصر سی یہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبی کی ذات پر صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور یہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور اس عمل کے لیے خاص بھی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے تو اس عمل کے اندر 100% آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین طریقہ جس کے ذریعے لوگ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، یعنی کامیاب ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اس کی برکتیں حاصل کی ہیں، اور جن کو پڑھتے ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور زندگی میں فوری طور پر تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناظرین محترم، عمل اس طرح کرنا ہے کہ جس طرح بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ کو کامیابی اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ مقروضوں کا 3 دنوں کا قرضہ اتر جائے گا، بے گھروں کو گھر عطا کر دیا جائے گا، اور اسی طرح بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ غربت زدہ کی غربت کو ختم کر دیا جاتا ہے، تنگ دست کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ عمل آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، اس مقصد میں اللہ آپ کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی دعا اور آسمان کے درمیان میں ایک حجاب رہتا ہے، مگر جب نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے تو وہ حجاب، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ دعا مقام قبولیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اسے پڑھنے سے آگے نہیں پہنچتی اور دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے عمل بھی وہی ہے جس کے اول و آخر درود پاک پڑھا جائے، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندوں کے اوپر برستی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک شخص تشہد کی حالت میں نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ اس کو خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس بزرگ سے فرمایا، کیا تم میری ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا یعنی پڑھنا بھول گئے؟ اس صالحہ شخص نے جواب عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ آقا نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اعمال معکوف ہو جائیں گے، دعائیں رد کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ میری ذات مبارکہ پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اور اشارتاً فرمایا، اگر کوئی بندہ قیامت کے دن آئے اور اس کے پاس دنیا کی تمام نیکیوں کے برابر نیکیاں ہو، اس میں سے میری ذات پر درود پاک شامل نہ ہو، اس کی عبادت رد کر دی جائے گی، کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ عمل وہ عمل ہے جس کے اول و آخر درود پاک کا نذرانہ انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اس عمل کی ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ ضروری ہے۔ اب آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، جو تسبیح میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں۔ آپ نے ابتدا ہی اس بات سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنا ہے، اتنا مانگنا ہے کہ وہ اپنے تمام کے تمام خزانے آپ کے اوپر نچھاور فرما دے گا۔ اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ جیسے جیسے اس سے مانگتے جائیں گے، ویسے ویسے ہی آپ کے راستے کھلتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کے لیے خزانے کھلتے جائیں گے۔ اس طرح کہ یا وہابو، بہت زیادہ عطا کرنے والے، بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ سورۃ قریش کو پڑھیں گے تو اتنی بہاریں آتی ہیں، اتنے انعامات ملتے ہیں، اتنی تسخیر ملتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کی چاہت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی عزت آ جاتی ہے۔ جہاں بھی جائیں گے لوگ عزتوں سے آپ کو نواز دیں گے۔ اب یہ اسم مبارک یا وہابو کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا اور بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہے وہ عطا کر دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نچھاور کرنا، بے سوال عطا کرنا۔ یعنی کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ مانگیں یا نہ مانگیں، لیکن اللہ بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جو بغیر مانگے دے، بغیر غرض کے عطا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔
وہ اپنی عطا کے خزانے کھولتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جس بندے کی آمدن بالکل کم ہے، حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں، وہ بندہ اس کو پڑھے اور گھر سے نکلتے ہوئے صرف ایک بار، آپ نے اس سورت مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام کے تمام بند راستے کھول دے گا۔ ذرائع آمدن میں یکدم اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ بہت جلد غنی ہو جائیں گے۔ آپ نے جب گھر سے نکلنا ہو تو جو میں نے آپ کو یہ اسم مبارک بتایا ہے، اس اسم مبارک کو آج عمل کے دوران آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب کبھی بھی گھر سے نکلیں، آپ کو پتہ چلے کہ مجھے آج اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یا میں ایک سرمایہ کاری کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مجھے اتنا مال و دولت، اس سے اتنا نفع حاصل ہو جائے تو یہ میرا نظام چل جائے گا، تو پھر آپ نے اس مبارک عمل کو پڑھتے ہوئے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ وہاں جائیں گے، عزتیں بھی ملیں گی، غنی بھی ہو جائیں گے، رزق میں، مال و دولت میں اضافہ بھی اتنا ہوگا کہ غربت آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عمل آج کر لیں 3 دن مسلسل نماز عصر کے بعد، تو یہ ساری کی ساری برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ عمل تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ نے اس کو توجہ اور دھیان سے اور مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کسی کی شادی کے لیے پیسے نہیں، اگر کسی بھی شخص کی لڑکی ہے یا لڑکا ہے، شادی صرف پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، جہیز پیسوں کے بغیر نہیں بنتا، پیسے ہوں گے تو جہیز بنے گا۔ اسی طرح وہ لوگ اس عمل کو کر لیں۔ ناظرین محترم، فوری طور پر اپنی مالی مشکلات کو حل کرنے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ انہی 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فوری طور پر کوئی ایسا ذریعہ بنائے گا کہ وہ بندہ خود بھی حیران ہوگا اور ہر کوئی اس کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا، اتنی جلدی کیسے اس کے لیے یہ اسباب پیدا ہو گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے وہ عطا کرے اسے روک کوئی نہیں سکتا، جسے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، جسے وہ فقیر کرے اسے کوئی غنی نہیں کر سکتا، اور جسے وہ غنی کر دے اسے کوئی فقیر یعنی غریب نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لیے اس نے یہ سارا کا سارا نظام اپنے اختیار میں رکھا ہے، وہ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والی ذات ہے۔ اس لیے ناظرین محترم، اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی بات نہیں بن رہی، نہ سفارش کام کر رہی ہے، تو پھر جب راستے سارے بند ہوتے ہیں، پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، تو اس عمل کی بدولت اس کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، اسی طرح جب کبھی زندگی میں آپ کہیں سفر کر رہے ہوں اور آپ کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہے، اور آپ کے پاس آپ نے گھر بھی جانا ہے، کوئی سواری نہیں ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو کر اس سورت مبارکہ کو 3 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے فوری طور پر سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اسی طرح آپ اس سورت مبارکہ کی برکتیں خود دیکھیں گے۔ اس لیے ناظرین، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس سورت مبارکہ کو کھانے کے اوپر پڑھ کر بھی کھانا کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کھانے کے اندر باعث برکت پیدا فرما دیتا ہے اور باعث شفا بھی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح گھر میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، آپ یہ عمل کر کے پانی کے اوپر دم کر کے، کھانے کے اوپر دم کر کے دیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آپ نے اس سورت مبارکہ کو باوضو ہی پڑھنا ہے، بے وضو آپ نے نہیں پڑھنا، یہ اس عمل کی خاص شرط ہے۔ اور دوسرا، نماز عصر کے بعد یا نماز فجر کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 وقت بڑے اہم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 2 وقتوں میں بڑی برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے۔ اور کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی یہ جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑتا ہے، گویا اس سے مال و دولت چھن جاتا ہے۔ اس لیے نماز عصر کی پابندی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن ربیع بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت والی نمازیں پڑھیں، یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو بندہ دنیا میں اس سورت مبارکہ کو اس طرح ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اسے نجات عطا کر دیتا ہے۔
دکھ اور مصیبتیں اس سے دور فرما دے گا۔ اب ناظرین محترم، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس مبارک یا وہابو کو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ اس سورت مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ تو یہ سورت مبارکہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ نے تصور اپنی ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کا رکھنا ہے۔ یا اللہ، اس کی بدولت میری ہر پریشانی دور فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ انشاءاللہ یہ دعا ہے جس کے ذریعے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کبھی گوگل پر سرچ کرنے کا موقع ملے، یعنی آپ کو موقع ملے، تو آپ اس سورت مبارکہ کے بارے میں سرچ کر کے دیکھیے گا۔ یہ رزق کے لیے بہت بڑی صورت ہے، کیونکہ یہ رزق میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اور اس کے بڑے بڑے فیوز و برکات، بڑی بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ الغرض کوئی بندہ جتنی بھی مالی مشکلات کا شکار ہے اور جس کے پاس کوئی آسرا یعنی سہارا نہیں ہے، اور اس طرح جو شخص بے روزگار ہے، اس کے پاس تنگی ہے، رزق نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، یعنی نوکری نہیں مل رہی، اور وہ شخص اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شخص ہر قسم کے رزق کی تنگی سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ کوئی دشمن کے لیے پڑھتا ہے تو دشمن سے نجات مل جاتی ہے، لیکن آپ کسی دشمن کو اپنا تصور میں نہیں رکھنا۔ آپ نے اس مختصر سی تعداد میں اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اس سورت مبارکہ کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے۔ بالکل مختصر سی تعداد میں اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے، اتنی آپ کو ملیں گی، اتنی رحمتیں آپ کے لیے کھلیں گی، آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ سورت مبارکہ کو جیسے میں نے پڑھنے کے لیے آپ کو کہا ہے اسی طرح پڑھیں۔ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم مبارک یا وہابو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ سورت مبارکہ 41 بار پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کو پڑھنے سے اتنی برکتیں آپ کو ملتی ہیں، اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی برستی ہیں، یہ بھی خاص کر ہر غم سے نجات کے لیے، ہر تنگی سے چھٹکارے کے لیے، اور وہاں سے رزق آتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے شروع میں وظیفہ کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفر اللہ ہے۔ استغفر اللہ یہ بڑی بہترین دعا ہے، اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے تصور رکھتے ہوئے کہ یا اللہ، جتنی بھی زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں اور جو گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر وبال ہے تو وہ دور فرما دے۔ انشاءاللہ اس کی بدولت آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بھی معافی فرما دے گا، اور آپ کو انعامات سے بھی نواز دے گا۔ تو آپ نے یہ عمل 3 دن مسلسل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ساری زندگی دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔